آپ کو بالکل حال ہی کی ایک بات بتاتے ہیں، یہ جو کچھ سعودیہ میں ہو رہا ہے، ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو فون کیا، حضرت مفتی صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اگر وہ سنیں گے بھی تو اس کی تصدیق کریں گے۔ ہم نے کہا حضرت یہ نادانوں کی باتیں ہیں کہ جب کنز الایمان پر پابندی لگائی تھی سعودیہ نے، تو دیوبند میں ایک مکتبہ فکر تھا جس نے، دیوبند کا تو نہیں تھا خیر، لیکن وہ اپنا انتساب انہی سے کرتے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائی تھی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک کوئی شخص 3 سال دیوبند میں نہ رہے اسے دیوبند کا مزاج سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ فرماتے تھے 1 سال آ کر پڑھنا دیوبند میں اور مدرسے کی سند لے کے چلے جانے والے کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ دیوبند کا مزاج کیا ہے اور بزرگ تھے کیسے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ وہاں جا کر رہو، پڑھو، تمہیں پتہ چلے ہمارا مزاج ہے کیا۔ اور اسی مسلک کے تحت بہت سی چیزیں ہوئیں، بہت جذباتی لوگ بھی تھے۔ ایک حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ برملا کہتے تھے کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کر لو۔ مولانا شاہ احمد نورانی کا انتقال ہوا اور قبر میں ان کا چہرہ ایسا ایسا ہو گیا، والعیاذ باللہ۔ وہ مناظرے کے چیلنج دیتے تھے، ایسے جذباتی لوگ ادھر بھی اور ادھر بھی، کوئی بھی کم نہیں۔ تو میں نے عرض کیا حضرت اس وقت دیوبندی مکتبہ فکر سے منتسب ایک جماعت نے بڑی خوشیاں منائیں کہ کنز الایمان پہ پابندی لگ گئی، سعودیہ نے پابندی لگا دی۔ ہمیں اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ نہ کرو یار، نہ کرو، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پھر یہ ہوا کہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں نے ان کو قائل کیا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جو ترجمہ ہے اس میں بھی کفر کی باتیں ہیں۔ انہوں نے چند سال کے بعد اس کی بھی پابندی لگا دی، لیکن چونکہ وہ بات زیادہ آگے پھیلی نہیں اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ اہل حدیث حضرات بھی اس میں شریک تھے اور انہوں نے سعودی حکومت کو کہا کہ تو سب شرک کی باتیں ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی پابندی لگنی چاہیے۔ حضرت مفتی صاحب بہت تحمل سے سنتے۔ میں نے کہا حضرت اب اس موقع پہ جب تبلیغی جماعت پہ پابندی لگی ہے، بریلوی حضرات میں سے جو خوش ہو رہے ہیں اور بہت اچھل اچھل کے باتیں کر رہے ہیں، ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور میری چونکہ کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا، ان کا کہو۔ میں نے کہا حضرت بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جن کی دنیا میں سنی جاتی ہے، جن کے پاس پبلک ہے، یہ سارے لوگ مل کے ایک وفد کی صورت میں سعودی بادشاہ سے جا کے ملیں اور اس سے مل کے یہ بات کریں کہ ایسے کام نہ آپ کریں، وگرنہ حضرت ہمارے اس اختلافات سے ملحد بے دین لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور حج عمرہ سعودیہ میں برباد ہو جائے گا۔ یہ خوشیاں منانے کی بات نہیں ہے۔ تبلیغ پہ پابندی لگا کے کیا نفع ہو گیا، اور کنز الایمان پہ پابندی لگا کے تم نے کون سے تیر مار دیے؟ ہمارا اس وقت مقابلہ لادین قوتوں سے ہے، جو ملحد ہیں وہ ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت الحاد کی شرح ہے، والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ۔ لوگ کھلے عام، کھلے بندوں خدا پر اعتراض کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ ہم سے پوچھیں نا، کسی وکیل سے جا کر پوچھیں، جو پبلک پلیس پہ بیٹھے ہیں ان لوگوں سے پوچھیں۔ ہے تو ایسے ہی محاورہ، لیکن اردو میں کہتے ہیں نا کہ حرام اور دائی سے پیٹ چھپانا، بالکل ایسی صورتحال ہے۔ یونیورسٹیز کی لڑکیاں ہم سے پوچھتی ہیں کہ نکاح کی ضرورت کیا ہے آخر؟ ٹھیک ہے اسلام اچھا ہے، لیکن نکاح کی قید کیوں ہے؟ اس حد تک معاشرہ پہنچا ہو، اس سے بھی بدتر ہے۔ یا وکلاء سے جا کے پوچھیں، علماء سے جا کے پوچھیں، ڈاکٹرز سے پوچھیں کیا کیا کیسز ان کے یہاں آتے ہیں، اس لیے کہ وہ ساری پبلک پلیسز ہیں نا۔ یہ الحاد اور کفر ہمارے دور کا مسئلہ ہے۔ تو مفتی صاحب خاموش ہو گئے اس بات پہ، اس لیے جو آپ نے لکھا ہے میرے بھائی بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہمیں ان اختلافات کو کم سے کم کرنا چاہیے، اور جو حقیقی صورتحال ہے بس وہیں تک۔
تمام فرقوں کا ایک ہی حل ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں. بس سیدھی سی بات ہے. اس کے لیے مٹانا اور یہ کرنا اور خوشیاں یہ حل نہیں ہے. جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں نا، کفر غالب آ جائے گا، باطل غالب آ جائے گا، سیاست میں اس کا اثر پڑے گا. ملک پورے کا پورا دین پر اعتراضات کرنے والوں کی زد میں آ جائے گا، حکمرانوں کی زد میں آ جائے گا جو دین کو پسند نہیں کرتے. یہ سارا خطرناک منظر سامنے آ رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان اختلافات کو کم سے کم بیان کریں اور کم سے کم بات کریں.